نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا، اور میں غدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، میں غدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بر کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کا دن ایک عظیم دن گزرا ہے جو سید الانبیاء ہم سب کے آقا رحمت للعالمین نور مجسم رحمت عالم محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول شریف۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا
اب دیکھیں اللہ نے احسان کی بات، اللہ نے نعمتیں تو بہت سی دی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے درمیان رسول کو بھیجا، جب ان کے درمیان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو رسول کا آنا یہ احسان، اور رسول محسن، اسی لیے ہم حضور کو محسن اعظم کہتے ہیں، کیونکہ یہ محسن اعظم سب سے بڑا احسان جن کا ہے ہم پر، وہ حضور کی ذات ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ حضور کا احسان ہم پر کیسے، تو ہم اگر حضور کی ولادت سے پہلے کے دنوں کو دیکھیں، حضور کی ولادت سے پہلے کیا ماحول تھا، کس طرح لوگ زندگی گزارتے تھے، اور حضور کے بعد لوگوں نے کیسے زندگی گزاری۔ اگر ہم یہی سمجھ لیں تو پھر یہ ذہن میں اور دماغ میں کبھی نہیں آئے گا کہ حضور کا جشن منایا جائے یا نہ جائے، حضور کی ولادت منائی جائے یا نہ جائے، کیونکہ جس کا احسان ہم پر ہوتا ہے، بلکہ جس کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسجدوں کے مینار نصیب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اولاد جیسی نعمتیں ملی ہے، اگر ان کی ولادت پر ہم خوشیاں نہ منائیں تو کیوں نہ منائیں؟ آپ دیکھیں حضور کا احسان عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ملک عرب کا کیسا ماحول تھا دوستو؟ انسان اپنی انسانیت کو بھول چکا تھا، کفر و شرک و بدعت کے دلدل میں لوگ غرق ہو چکے تھے، لوگ اپنی منمانی سے زندگی گزارتے تھے، اپنے عقل کے مطابق زندگی گزارتے تھے، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور کے بیچ میں بہت لمبا وقفہ رکھا تھا، اسی لیے لوگ گمراہیت کی طرف جا رہے تھے، لوگ کفر کی طرف جا رہے تھے، شرک و بدعت کی طرف جا رہے تھے۔ آپ دیکھیں لوگوں کے حالات یہ تھے کہ جو جس کو دیکھتا، اگر اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی تو وہ اسے اپنا خدا بنا لیتا تھا، بلکہ ہر قوم اپنا ایک نیا خدا بنانے لگی تھی، ہر قوم اپنا ایک معبود بنانے لگی تھی، یہاں تک کہ ہر انسان اپنا ایک خدا بنا چکا تھا، ہر انسان اپنی عقل کے مطابق کسی کو بھی خدا کہہ دیتا اور کسی کی بھی عبادت کر لیتا، کسی کو بھی اپنا معبود بنا لیتا۔ ایسا ماحول تھا دوستو۔ اور اتنا ہی نہیں، کعبہ شریف جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی محنتوں سے تیار کیا تھا، جس کو فرشتوں نے بھی تیار کیا تھا، آدم علیہ السلام نے بھی تیار کیا تھا، اس کعبہ معظمہ کی بے حرمتی کرنے لگے لوگ، یہاں تک کہ کعبہ شریف کے اندر تقریباً 360 بتوں کو رکھ دیا گیا، اور وہاں کے لوگ جو کعبہ شریف میں طواف کے لیے آتے تھے، جو قریش کے علاوہ جو لوگ تھے وہ کعبہ شریف کے طواف کے لیے آتے تھے، تو طواف کرنے کے وقت وہ اپنے کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے، ایسی بے حرمتی کی جاتی تھی اس وقت یہ دور تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اس دور میں ایک جانور دوسرے جانور کی عزت و اہمیت رکھتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، لیکن انسان دوسرے انسان کے ادب کو، ان کے احترام کو بھول چکا تھا۔ وہ انسان جس کو اللہ نے انسیت دی ہے، محبت دی ہے، انسان محبت کو بھلا چکا تھا، انسان ایک انسان کا دشمن بنا بیٹھا۔ ایسے حالات تھے، بلکہ یہاں تک حالات کا جائزہ لیا گیا تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اس دور میں بچیوں پر بھی ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ ایک باپ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے گڈھے میں ڈال کر اس کو ڈانٹ دیتا تھا، اس کو مار دیتا تھا، بچیوں کو مار دیا جاتا تھا، منحوس قرار دیا گیا تھا۔ اس دور میں بچیوں کی پیدائش کو منحوس قرار دیا، منحوس کہتے تھے کہ بچی جس کے گھر میں پیدا ہو وہ گھر منحوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
ایسا دور تھا۔ اور اتنا ہی نہیں دوستو کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے عدت کے لیے پورا سال لگایا جاتا تھا کہ پورا سال تو عدت گزار۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے حالات اس وقت میں یہ تھے کہ جب بیوی کا شوہر انتقال کر جاتا، مر جاتا، تو اس بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ایسا دور تھا دوستو۔ آپ دیکھیں، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جب آمنہ کا لال 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح سویرے میں جب حضور کی آمد ہوتی ہے، حضور کے آنے کے بعد زندگی کو دیکھا جائے تو کیسے حالات تبدیل ہوتے گئے۔ وہی لوگ جو عورتوں پر ظلم کرتے تھے، وہی لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آج وہ اپنی بچیوں کی پرورش اچھے انداز میں کرتے نظر آتے۔ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں، حضرت دحیہ کلبی کا۔ وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت ظلم کیے ہیں، کیا میرے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کا پروردگار، آپ کا رب، آپ کا خدا کیا مجھے معاف کر دے گا؟ کیونکہ میرا ایک گناہ نہیں ہے، میرے سینکڑوں گناہ ہیں، میرے بہت سے گناہ ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں، کیا آپ کا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے دحیہ تم کیا سمجھتے ہو، اگر تم سچے دل سے ایک بار کلمہ شریف پڑھ لو گے، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت جبرائیل السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دحیہ کلبی سے کہہ دیجئے اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضور نے یہ مجدہ سنایا، یہ بشارت سنائی کہ دحیہ کلبی کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں، حضور تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کیا۔ اس سے پتہ چلا چاہے جتنے گناہ ہو جائے، صرف ایک بار اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ابھی بیٹھ کر توبہ کیا اور پھر باہر جا کر وہی گناہ کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے دوستو۔ بہرحال حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دحیہ کلبی سے کہا، ارشاد فرمایا کہ دحیہ کلبی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب وہ دحیہ کلبی جو پہلے رو رہے تھے، اب تو ان کو مسکرانا چاہیے، اب تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے کہ دحیہ کلبی میں نے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن دحیہ کلبی کو دیکھتے ہیں تو وہ واپس رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ روتے نظر آتے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، دحیہ کیا بات ہے، تم روتے کیوں ہو؟ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، اب تم کیوں رو رہے؟ حضرت دحیہ کلبی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا واقعی میں اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا؟ کہا ہاں، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، تمام تمہارے جو کرتوت تھے، جو تم نے گناہ کیے تھے، وہ تمام سے تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں روتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، بلکہ جس وقت بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا تو میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے یا رسول اللہ 70 بچیوں کو دفن کر دیا تھا، زندہ، اللہ، 70 بچیوں کو دفن کر دیا تھا یا رسول اللہ، کیا مجھے اس کی بھی معافی مل جائے گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے دحیہ تم سچے دل سے توبہ تو کرو، تم سچے دل سے کلمہ تو پڑھو، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرت دحیہ کلبی روتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں ایک واقعہ بھلا نہیں پا رہا ہوں۔ پوچھا گیا، اصرار کیا گیا، کیا بات ہے، کون سا واقعہ ہے؟ حضرت دحیہ کلبی روتے روتے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک واقعہ آپ غور کریں، کیا مجھے اس میں بھی معافی مل جائے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں
اپنی قوم کا سردار تھا، اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو دفن کر دیتا تھا، زندہ بچیوں کو مار دیتا تھا۔ یا رسول اللہ، ایک بار کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا اور وہ جگہ جانے کے لیے بہت عرصہ گزرتا ہے، میں دوسرے ملک میں جانا چاہتا تھا، دور و دراز جانا چاہتا تھا، لیکن میرے ہی گھر میں میری عورت، میری بیوی، میری اہلیہ جو تھی وہ پریگننٹ تھی، جو حاملہ تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے اس سے کہا، دیکھ، اگر ہمارے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پالنا پوسنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو بڑا کرنا، لیکن اگر ہمارے گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو تو جا کر دفن کر دینا۔ یہ میں نے کہا تھا اس جہالت والے دور میں۔ وہ فرماتے ہیں اس جہالت والے دور میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر جب میں دور و دراز جانے کے بعد لمبے عرصے کے بعد آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں حضور، میں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی، میرا دروازہ کھلتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری بیوی دروازہ کھولے، لیکن یا رسول اللہ، ایک خوبصورت چہرے والی، ایک چھوٹی سی ننھی سی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ والی، چھوٹا چھوٹا چہرہ تھا، وہ ہاتھ والی چھوٹی سی بچی دروازہ کھولتی ہے، میں دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، اے لڑکی، کیا بات ہے، تم کون ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، آپ کون ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیوں ہمارے دروازے پر دستک دیا آپ نے؟ وہ دہیا قلبی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹا، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں مالک ہوں اس گھر کا، اس لیے میں یہاں آیا ہوں، بتا تو کون ہے؟ وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان، میں اس مالک کی بیٹی ہوں۔ چہرہ تو دیکھ کر محبت بڑھ گئی تھی کہ کتنی پیاری بچی ہے، پھول کی طرح کھلکھلا رہی ہے، لیکن یہ خوف تھا، یہ چیز تھی کہ میں تو سردار ہوں، میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا، اب اگر میں اپنی بچی کو دفن نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے کہ جب ہماری باری آئی، ہماری بچیوں کی باری آئی تو خود جا کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے، لیکن جب اپنی بچی کی باری آئی تو اس کو بچا لیا، اس کو دفن نہ کیا۔ یہ چیز ان کے دماغ میں آتی رہی، اب یہ سوچتے رہے کیا کروں، اب انہوں نے سوچا کچھ بھی ہو جائے میں اپنی عزت بچا لوں گا، میں اس کو دفن کر دوں گا، کیونکہ جو میں نے سب کے ساتھ کیا تھا وہ میں اپنی بچی کے ساتھ بھی کروں گا۔ دہیا قلبی حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ دہیا قلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس بچی سے کہا چلو اچھا کپڑا پہنو، میں نے نیا کپڑا پہنایا، اچھا لباس پہنایا اور کہا چلو شادی کی دعوت ہے، شادی کی دعوت میں لے گیا۔ ماں سے بھی یہ کہا، کیوں؟ کیونکہ ماں ہوتی ہے دوستو، ماں کی جو شفقت رہتی ہے، ماں کی جو ممتا رہتی ہے، وہ کبھی قبول نہیں کرتی کہ اپنی بچی یا بچے کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ بہرحال حضرت دہیا قلبی اپنی بیٹی کو سجا کر دھوم دھام سے اچھا کپڑا پہنا کر اس کو لے کر جاتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت دہیا قلبی نے اپنی بچی کو سائڈ پر کھڑا کیا، کہا یہاں رکو، اور پھر حضرت دہیا قلبی اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودتے ہیں، کھودتے کھودتے رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب اس میں یہ بچی آ جائے گی، اس میں اب یہ دفن ہو جائے گی۔ اب یہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، کیونکہ محبت کا چراغ تو جل چکا تھا دوستو، محبت تو ان کے دل میں پیدا ہو ہی چکی تھی بچی کی۔ دوستو دیکھیے آپ، حضرت دہیا قلبی اپنی چھوٹی سی بچی کو لیتے ہیں اور اس گڈھے میں پھینکتے ہیں، پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے، بابا کیا کوئی ایسے دفن کرتے ہوئے شادی میں لے جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسے کرتا ہے؟ وہ باپ اب کیا کرے، مجبور ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گدے کو بھر دیا اور اس بچی کو ڈانٹ دیا۔ وہ فرماتے ہیں، میں واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی، ابو جان مجھے بچائیے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی سامنے نہیں تھا، صرف آوازیں آ رہی تھی، میں گھبرا گیا، میں ڈر کے مارے وہاں سے چلا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے ان ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے، کیا اللہ رب العزت مجھے اس گناہ کی وجہ سے معاف فرما دے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے بھی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے۔
یہ واقعہ سن کر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے ہیں۔ دوستو، حضور فرماتے ہیں دہیا قلبی رب العالمین یہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور الرحیم ہے۔ تم یاد رکھنا، تم سچے دل سے کلمہ تو پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرو، اللہ تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اور پھر حضور کے آنے کے بعد حضور نے اس پر فضیلتیں بیان کی اور بیان کیا، یاد رکھو بچی کو منحوس سمجھنے والوں، بچی کو زندہ دفن کرنے والوں، بچیوں کو مارنے والوں، یاد رکھو جو شخص اپنی بچیوں کی تربیت صحیح سے کرتا ہے، اپنی بچیوں کی تعلیم صحیح سے کرتا ہے، کل میدان حشر میں یہی بچی اس کی بخشش کروا دے، یہی بچی اس کی جنت کا ذریعہ بن جائے۔ یہی فضیلت حضور نے ہمیں بتائی ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے دل میں بچیوں کی محبت پیدا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ یہ حضور کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو؟ کہ آج ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، یہ حضور کا احسان نہیں تو اور کیا ہے دوستو؟ اور اتنا ہی نہیں، حضور نے اپنے گھر میں فاطمہ کی تربیت فرما کر حضرت فاطمہ کے خاندان کو اپنا خاندان بنا کر یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں جان لو، بچیاں رحمت ہوتی ہے، انہیں زحمت نہ سمجھنا، میں اپنی فاطمہ کو تمام عورتوں کی سردار بناتا ہوں اور قیامت تک فاطمہ کی نسل سے جو بھی لوگ آئیں گے وہ میری اولاد کہلائے۔ حضور نے یہ فضیلت بیان کی بچیوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل میں بچیوں سے محبت۔ آج آپ دیکھیں، ماں تو محبت کرتی ہے، لیکن جو باپ اور بیٹی میں جو پیار ہوتا ہے نا دوستو، جو محبت ہوتی ہے نا دوستو، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں یہ محبت پیدا کر دی ہے۔ بتاؤ نا، آج ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ حضور کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ آج عورتوں کی عزت ہوتی ہے، یہ حضور کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ آج اگر یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہ آتے اور گمراہیت کا دور ہوتا تو آج ہم مسجد میں یہاں بیٹھے نظر نہیں آتے، آج ہم بھی کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے نظر آتے، آج ہم بھی ناچ گانوں میں ناچتے نظر آتے۔ یہ اللہ کے رسول، ہمارے آقا، تمہارے آقا سید الانبیاء کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم سر جھکاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ جب یہ آقا، جب ان کی ولادت ہو، جب یہ احسان عظیم والے آقا، یہ رحمت والے آقا، یہ سید الانبیاء حضور جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، یہ محسن اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسا احسان فرمایا، ہم سب پر رحمت فرمایا، ہم سب کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، وہ حضور کی ولادت آئے تو ہم اگر ان کا جشن نہ منائیں تو کیا کریں؟ ہم ان کی محفل میلاد نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ہم ان کی ولادت نہ منائیں تو اور کیا کریں؟ ہم عید میلاد النبی کو عید نہ منائیں تو اور کیا کریں دوستو؟ ان کا احسان ہے ہم پر، اسی لیے ہم ان کا میلاد مناتے ہیں، اسی لیے ہم میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو اگر کوئی عاشق ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ حضور کے آنے سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا، حضور کے آنے سے ہمارا اتنا اچھا، ہم اتنے اچھے بن گئے، حضور کے آنے سے ہم میں انسانیت پیدا ہوئی، حضور کے آنے سے ہم میں محبتیں پیدا ہوئی، حضور کے آنے سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا، حضور کے آنے سے یہ مسجدوں کے مینار ہمیں نصیب ہوئے، حضور کے آنے سے یہ قرآن جو عظیم کتاب ہے وہ ہمیں نصیب ہوئی۔ دوستو، یہ حضور کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ان کے احسان من بننا چاہتے ہو، اگر ان کی احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو حضور نے ہمیشہ پیغام دیا، اور وہ پیغام ہے میری سیرت پر عمل کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، میری شریعت پر عمل کرو۔ آج یہ سن کر افسوس ہوتا ہے کہ ولادت حضور کی، میلاد حضور کا، جلوس حضور کا، لیکن اس میں خرافاتی چیزیں نظر آئیں۔ حضور کا جلوس کو اور جس چیز کو روکنے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں، جن خرافاتی چیزوں کو حضور منع کرتے رہے، اگر ان کے جلوس میں، ان کی نعت کے وقت، ان کے میلاد میں یہ چیزیں ہو تو بتاؤ سچے دل سے کیا حضور اس کو پسند فرمائیں گے؟ کیا حضور اس کو گوارا کریں گے؟ ہمارا دل گوارا نہیں کرتا۔
کہ ہم ایسا کریں، تو ایسے جلوس سے شرکت کیا ہے؟ ایسے جلوسوں کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ارے جلوس تو ایسا ہونا چاہیے کہ میرے استاد گرامی حضور فاضل بغداد فرماتے ہیں کہ جب تم جلوس لے کر نکلو تو ایسا لگنا چاہیے کہ یہ جلوس کسی اور کا نہیں، یہ رحمت والے آقا کا جلوس ہے، جس جلوس میں رسول کی شان و شوکت نظر آ رہی ہے، اس جلوس میں جس میں حضور کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ہمارا مکمل کردار حضور کے کردار کے مطابق ہوگا، ہمارا اخلاق مصطفیٰ کے مطابق ہوگا، ہم شریعت مصطفیٰ پر ہوں گے، تب یہ ہوگا۔ اور تب کوئی ڈیٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تب ہمیں تاریخ بدلنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر ہم جلوس کا صحیح طریقہ نکالیں، اگر ہم شریعت کے مطابق جلوس کو نکالیں گے تو یہ جو قومیں ہیں وہ بھی تمہارے جلوس میں شریک ہوتی نظر آئے گی، وہ بھی کہے گی آؤ دوستو ہم تمہارے ہیں، تم جلوس نکالو ہم تمہاری حفاظت کے لیے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ہم حضور کی مکمل سیرت پر عمل کریں گے، جب ہم حضور کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو دوستو اس کا خاص خیال رکھیں، حضور کی زندگی کا آنے کا مقصد ہماری زندگی کو سنوارنا، حضور کے آنے کا مقصد ہمیں گمراہیت اور غلط راستوں سے صحیح راستے پر لانے کا، جو ہم بھلا چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس دور میں ایسے عالم میں حضور نے کیا پیغامات دیے، جہاں عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، وہیں آپ حضور کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو حضور نے جتنے نکاح کیے ہیں وہ زیادہ تر نکاح حضور کا بیوہ عورت سے۔ یہ حضور کا ہمارے لیے فضیلت بیان کرنا کہ بیوہ عورت کو تم منحوس نہ سمجھنا، بلکہ تم بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کا طریقہ دیکھو، یہ فقط اسلامک مذہب ہے، یہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جہاں سب کو عزت دی جاتی ہے، جہاں سب کا احترام بتایا جاتا ہے، جہاں سب کے ساتھ محبت بتائی جاتی ہے کہ تم لوگ اس عورت کو جس کا شوہر مر جاتا تھا ان کو تم زندہ جلا دیتے تھے۔ آؤ رسول کے گھر میں جا کے دیکھو، جتنی بھی عورتیں جو حضور کے نکاح میں ہیں حضور نے قیامت تک کے لیے ان کو امت کے لیے مائیں بنا دیا، امہات المؤمنین بنا دیا گیا۔ یہ تھا حضور کا اصل مقصد، جس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کا سچا پکا عشق عطا فرمائے، ان کا سچا غلام بنائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔